حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 27ویں شب ہی رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے، اور اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بھی بیان کی، 2 دلیلیں دی ہیں، اور یہ توجہ سے یاد رکھنے والی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تفسیر عزیزی میں آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور فرمایا یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے جو حاصل ضرب آتا ہے وہ 27 آتا ہے۔ فرمایا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ دوسری آپ کی دلیل، فرمایا اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات ہیں، یعنی 30 الفاظ ہیں، اور فرمایا 27واں کلمہ ہیا ہے، ہیا ضمیر ہے۔ فرمایا جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے، یعنی 27واں جو کلمہ ہے ہیا، تو فرمایا ہیا ضمیر کا جو مرجع ہے، جس کی طرف ہیا ضمیر لوٹ رہی ہے، فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر، وہ لفظ لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے۔ تو کتنی یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ شب قدر کے نوافل، شب قدر کے نوافل جو ہے، اس کے حوالے سے 1-2 باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں جو شب قدر میں اخلاص کی نیت سے نوافل پڑھے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب رمضان مبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، اور فرمایا ان میں راتیں جاگا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں بزرگان دین اس عشرے کی ہر رات میں فرمایا 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اکابرین کا معمول یہ تھا کہ فرماتے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو فرمایا اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ رہے گا۔ فرمایا آخری جو 10 دن ہے رمضان شریف کے، یا آخری جو شب قدر والی راتیں ہیں، فرمایا اس میں جو بندہ ہر رات کو شب قدر حاصل کرنے کی نیت سے نوافل پڑھے گا، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے گا، تو فرمایا وہ شب قدر کی برکات کو پا لے گا، شب قدر سے محروم نہیں رہنے لگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب رمضان شریف تشریف لایا تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آیا جس میں ایک رات ایسی بھی ہے، فرمایا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بلائی سے محروم رہ گیا۔ اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا، مگر فرمایا کہ وہی شخص رہتا جو حقیقتاً محروم ہے، جو سچی مچی یوں سمجھے کہ بدبخت ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کوئی بھی اس سے محروم نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پیاری اور خوبصورت شب میں جہاں پر نوافل پڑھنے ہیں، ذکر و اذکار کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جائے کہ اس رات کو اس انداز سے گزارا جائے کہ ہمیں اپنے آپ پر افسوس نہ ہو کہ ہم نے یار شب قدر گزر گئی ہے، 27ویں گزر گئی، ہم نے کیا کچھ نہیں، اور صرف 27ویں اور شب قدر سمجھ کے یہ رات ہی ہم نے اس انداز سے نہیں گزارنے کہ بس ایک رات گزار لی ہے، اس کے بعد جناب چل ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلاح سارا سالوں چھٹی نہیں۔ ہم نے اس رات کو اپنے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی بنانا ہے، آپ نے اپنے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنانا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ پورے سال میں مختلف جگہ پہ مختلف دنوں میں اللہ تعالی نے ہمیں مواقع عطا فرمائے۔ پورے ہفتے میں ایک دن اللہ تعالی نے جمعہ کا عطا فرما دیا، اور پھر یوں سمجھیں کہ جمعہ کا عطا فرما دیا، پورے سال میں پھر
اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب برات بھی عطا فرمائی، شب قدر بھی عطا فرمائی، اور ایک پورا کا پورا مہینہ رمضان المبارک بھی عطا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام جیسا مہینہ عطا فرما دیا، اور پھر ربیع الاول عطا فرما دیا، یعنی مختلف ساعتیں، اور پھر ہر دن میں ہر رات میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کے وقت، رات کے آخری پہر کو، اس کو بھی ہمارے لیے مخصوص فرما دیا کہ اس وقت بھی رب کریم جل جلالہ کی رحمت جو ہے وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کریم آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی اولاد مانگنے والا، جو کچھ مانگنے والا سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو کیا مطلب اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ان کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، تو ہم کچھ کرنے والے ہوں، کچھ لینے والے ہوں تو بہت کچھ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق اور قوت عطا فرمائے، اور برائیوں سے بدیوں سے بچنے کی بھی اللہ تعالی قوت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔